اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فصل مما قیل باعتبارہ بالخصوص الشہرۃ فی الفتویٰ ولا یساعدہ دلیل۔ نجف اشرف حوزہ علمیہ میں امتحان لجنہ کی طرف سے کفایہ کے طلاب کے لیے جلد دوم امر سالہ سے امتحان ہے۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی ہم شہرت فتویہ کا درس آج پڑھے ہیں۔ ان امارات میں سے کہ جو بالخصوص معتبر ہیں اور ظن خاص کے ذریعے جن کی حجیت ہے، ان میں سے ایک شہرت فتویہ ہے۔ اس بارے میں مصنف آج کے درس میں بیان کرتے ہیں۔ شہرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہرت روائیہ، دو قسمیں یعنی جس کے ساتھ ہمارا آج میں درس کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک ہے شہرت روائیہ یا خبریہ اور دوسری شہرت فتویہ۔ شہرت روائیہ یا خبریہ یعنی دو خبروں میں سے جو مشہور ہو، متعارض خبروں میں سے جو مشہور ہے اس کو آپ نے لینا ہے، اور جو شاذ ہے اور نادر ہے اس کو ترک کرنا ہے۔ یعنی شہرت کے مقابل میں آ جاتا ہے شاذ اور نادر۔ تو جو خبر مشہور ہے اس کو لے لینا ہے اور جو نادر ہے اس کو ترک کرنا ہے۔ اس شہرت روائیہ اور خبریہ میں دو روایتیں استدلال کے طور پہ، دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت ہے روایت ابن ختیجہ، جس کو مشہورہ کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے مقبولہ عمر بن حنظلہ۔ مشہورہ روایت ابن ختیجہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خذ بما اشتہر بین اصحابک، یعنی جو علماء کے درمیان، اصحاب امامیہ کے درمیان جو مشہور ہے اس کو لے لو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ فرمایا، تو آپ دو روایتوں میں سے جو مشہور ہے اس کو لے لو اور جو شاذ ہے اس کو ترک کر دو۔ اسی طرح دوسری جو روایت ہے مقبول ہے عمر بن حنظلہ، وہ یہ ہے کہ المجمع علیہ بین اصحابک، یہ لفظ ہے، یعنی کہ خذ بما المجمع علیہ بین اصحابک، یہ اس بنا پر ہوگا کہ مجمع علیہ سے مراد اجماع اصطلاحی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شہرت ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خود، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مجمع علیہ سے مراد شہرت ہے، نہ یہ ہے کہ اجماع اصطلاحی۔ یعنی خذ بما حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشہور عند اصحابک فإن المجمع علیہ لا ریب فیہ، یہ روایت سے آگے جو ہے اسی روایت میں ہے۔ تو یہاں پر مجمع علیہ یعنی شاذ کے مقابل میں لایا گیا ہے، تو شاذ چونکہ مشہور کے مقابل میں ہوتا ہے، مجمع علیہ سے مراد یہاں پر مشہور ہے۔ تو یہ ہو گیا شہرت روائیہ اور شہرت خبریہ۔ اس بارے میں یہ دو روایتیں دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں کہ جو خبر مشہور ہے اس کو لینا ہے اور جو مشہور نہیں ہے اس کو
ترک کرنا ہے۔ اب کس حد تک یہ دلالت تام ہے یا تام نہیں ہے، آیا یہ روایتیں سندن صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں، پھر دلالتاً آیا صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے۔ ہمارا جو مورد بحث یہ ہے وہ شہرت فتوائیہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے درس میں کہ شہرت فتوائیہ اسے کہتے ہیں کہ ایک فتویٰ مشہور ہو اور دوسرا فتویٰ شاذ اور نادر ہو۔ تو یہاں پر بھی آیا اسی طرح ہے کہ جو فتویٰ مشہور ہے اس کو لینا ہے اور جو فتویٰ شاذ اور نادر ہے اس کو ترک کرنا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں شہرت فتوائیہ یا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس پر ہمارے پاس کوئی مساعدت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں دو دلیلیں بیان کی جاتی ہیں شہرت فتوائیہ کے حجت ہونے کے لیے، مصنف نے ان کو ذکر کیا اور پھر رد کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ خبر واحد کی حجیت چونکہ اس وجہ سے ہے کہ خبر واحد مفید للظن ہے، ظن کا فائدہ دیتی ہے، تو خبر واحد کی حجیت سے شہرت فتوائیہ کی حجیت بالفحوہ مفہوم اولویت کے ساتھ سمجھی جاتی ہے کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے جب وہ حجت ہے، تو شہرت فتوائیہ سے کہ جو فتویٰ مشہور ہو اور زیادہ جو ہے وہ علماء نے کہا ہو، زیادہ علماء نے وہ فتویٰ دیا ہو، تو اس سے زیادہ ظن حاصل ہوگا یقیناً۔ تو خبر واحد سے جو ظن حاصل ہوتا ہے، جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جب وہ حجت ہے تو شہرت فتوائیہ سے جو ظن حاصل ہوتا ہے وہ بطریقہ اولا حجت ہے، یعنی زیادہ ظن حاصل ہوتا ہے شہرت فتوائیہ سے۔ یعنی اقوی، زیادہ مراد اقوی، یعنی اقوی ظن حاصل ہوتا ہے شہرت فتوائیہ سے، چونکہ زیادہ فقیہ جب جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو ظن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دلالت تام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی خبر واحد کی حجیت کا جو مناط ہے وہ مفید للظن ہونا نہیں ہے، یعنی خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، اس وجہ سے خبر واحد حجت ہے، یہ مناط نہیں ہے، بلکہ مناط یہ ہے کہ واقع کا حصول، کہ خبر واحد میں واقع کا حصول، واقع کا احراز یہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ یعنی کہ یہاں پر یہ اگر ظن کا فائدہ دیتی تو مثلا خبر واحد جب حجت ہے تو حتیٰ کہ بعض اوقات خبر واحد بے شک ظن کا فائدہ نہ بھی دے تو پھر بھی حجت ہے، تو لہٰذا یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ مفید للظن ہونا یہ خبر واحد کی حجیت پر دلیل یا مناط یہ نہیں ہے، بلکہ مناط یہ ہے کہ واقع کا احراز، واقع کو محرز کرنا یہ مناط ہے۔ جب واقع کو محرز کرنا مناط ہے تو اس کا جو ہے نا وہ شہرت فتوائیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ یہ مناط نہیں۔ ہاں زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ظن حاصل ہے کہ یہ مناط ہے، یعنی خبر واحد مفید للظن ہوتی ہے، اس وجہ سے حجت ہے، اس کا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ظن ہے اس کا، لیکن اس مناط یہ جو ظن کے ساتھ اس مناط کو آپ نے تنقیح کیا ہے اور ظن کے ساتھ آپ نے اس مناط کو حاصل کیا ہے، تو گویا کہ یہ مناط ظنی ہو گیا۔ جب یہ مناط ظنی ہو گیا تو یہ جو مفہوم اولویت ہے یا فاوہ ہے یہ بھی پھر ظنی ہو گیا۔ شہرت فتوائیہ کو آپ نے مفہوم موافقت، مفہوم اولویت کے ذریعے پھر جو حاصل کیا ہے، تو جب مناط ظنی ہے تو یہاں پر شہرت فتوائیہ جو ہے یہ بھی گویا کہ یہ اولویت جو ہے یہ اولویت بھی ظنی ہے، اور اولویت ظنیہ حجت نہیں ہے، چونکہ خود ظن اس کے اوپر دلیل ہونی چاہیے۔ جب اولویت ظنیہ ہے تو اس کی حجیت کے اوپر قطعی دلیل ہونی چاہیے، جب قطعی دلیل موجود نہیں ہے تو یہ اولویت حجت نہیں ہے۔
دوسری دلیل فرماتے ہیں کہ جو دی گئی ہے شہرت فتویہ کی حجیت پر، وہ یہی دو روایتیں ہیں، مشہورہ اور مقبولہ عمر بن حنظلہ۔ ان دو روایتوں میں استدلال اسی جملے سے کیا گیا ہے کہ خذ بما اشتہر بین اصحابک، اس کو لے لو کہ جو مشہور ہو تمہارے علماء کے درمیان۔ اور دوسری میں بھی روایت میں یہی کہا گیا کہ مجمع علیہ جو ہو تو اس کے مقابل میں شاذ ہوتا ہے، تو فتویٰ جب مشہور ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے لینا ہے۔ یعنی اس روایت میں وجہ استدلال یہ ہے ما موصولہ، یعنی ما موصولہ میں یہ کہا گیا کہ جو مشہور ہو تمہارے علماء کے درمیان، تو یہاں پر اپنے اطلاق کے ساتھ یہ ما موصولہ یہ شہرت فتویہ کو بھی شامل ہے، یعنی جو بھی مشہور ہو، چاہے وہ خبر ہو چاہے وہ فتویٰ ہو، تو شہرت فتویہ کو بھی یہ شامل ہے اپنے اطلاق کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ شہرت فتویہ بھی حجت ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ مجمع علیہ جو ہے اس میں بھی یعنی کہ شاذ کے مقابل میں ہے، تو یہ شہرت فتویہ کو بھی شامل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اطلاق قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ان دو روایتوں سے مراد زیادہ سے زیادہ فقط روایت ہے، ان دو روایتوں میں سے جو مشہور ہے اس کو لیا جائے گا۔ آگے یہ ہے کہ اپنے اطلاق کے ساتھ یہ شہرت فتویہ کو بھی شامل ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل مصنف یہی بیان کرتے ہیں کہ ایک تو اس کے اوپر یہ دلیل ہے کہ خود راوی کا سوال، راوی نے جو سوال کیا ہے وہ دو خبروں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو یہ ایک قرینہ ارتکازیہ ہے۔ تو جواب میں جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مشہور ہو، تو اس سے مراد یقیناً وہی ہے، یعنی کہ راوی نے جو سوال کیا اس نے دو خبروں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو یہاں پر شہرت سے مراد بھی شہرت روائیہ ہے اور شہرت خبریہ ہے۔ تو لہذا دو خبریں مراد ہیں، نہ یہ ہے کہ جو ہے نا شہرت فتویہ مراد ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر جو قرینہ ہے وہ قرینہ خاصہ موجود ہے۔ قرینہ خاصہ یہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ روایت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دو روایتوں میں سے، دو متعارض خبروں میں سے جو مشہور ہے اس کو لے لو۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خبروں میں تو یہ یعنی اسی سے یہ قرینہ خاص ہے، دو خبروں میں سے جو مشہور ہے اس کو لے لو اور جو شاذ ہے اس کو ترک کر دو۔ تو دو خبروں میں تو یہ بات قابل تصور ہے کہ ایک خبر مشہور ہو اور ایک خبر شاذ ہو، لیکن یہ ہے کہ دو فتووں میں جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ دو فتوے مشہور ہوتے بھی نہیں ہیں، لہذا یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جب دو فتوے ہوں تو وہ شہرت فتویہ یعنی کہ جو ایک مشہور ہے تو اس کو لے لو، چونکہ دو فتوے مشہور ہوتے ہی نہیں ہیں، تو لہذا شہرت فتویہ، جبکہ یہاں پر یعنی کہ فتویٰ نہیں اخذ کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہی قرینہ خاصہ ہے کہ جس وقت یہ مثلا آپ سے اگر کہا جائے کہ ایو مسجدین تحب، ایو المسجدین تحب، دو مسجدوں میں سے آپ کس کو پسند کرتے ہیں، اور آپ جواب میں یہ کہیں کہ ما هو الاجتماع فی، اکثر میں اس مسجد کو پسند کرتا ہوں کہ جس میں زیادہ اجتماع ہو، تو یہاں پر یہ ہے کہ مراد جو اس سے جو اخذ کی جائے گی، جو قاعدہ کلیہ سے اخذ کیا جائے گا، وہ یہی کیا جائے گا کہ دو مسجدوں میں سے یعنی آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں اجتماع زیادہ ہو، نہ کہ اس سے تجاوز کیا جائے گا، یعنی آپ ہر اس چیز کو پسند، ہر اس مکان کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں اجتماع زیادہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، کوئی اس سے یہ مطلب اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ یا مثلا کہا جائے کہ ایو رمانین ترید، دو یہ رمان موجود ہے، مثلا ان میں سے کس کو آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں، آپ کیا کون سا رمان پسند کر رہے ہیں،
تو آپ جواب میں یہ کہیں کہ ما ہوا اکبر جو بڑا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ ہر وہ چیز جو بڑی ہو آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ ایک سوال ہے جس وقت یعنی یہ قرینہ خاص ہے کہ جس وقت خاص موضوع مطرح ہے وہاں پر کہ دو روایتوں میں سے جو مشہور ہے اس کو لے لو، تو اس سے آگے ہم تجاوز نہیں کر سکتے ہیں کہ جو بھی مشہور ہوگی چاہے وہ فتویٰ ہو چاہے وہ روایت ہو، لہٰذا اس کو لے لیا جائے گا اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا، لہٰذا یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ استدلال چونکہ پہلی کی جو استدلال کیا گیا اس کی نسبت بھی زیادہ ضعیف ہے، مصنف نے یہاں پر اس لیے کہا ہے کہ اضعف منہ، یہ استدلال زیادہ ضعیف ہے۔ فصل فرماتے ہیں مما قیل باعتبار ہی بالخصوص الشہرت فی الفتویٰ، اسباب ظن خاص جو چیز معتبر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ معتبر ہے، اسباب ظن خاص ان میں سے ایک شہرت فتویہ ہے یا شہرت فی الفتویٰ۔ مصنف فرماتے ہیں ولا یساعدہ دلیل، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس شہرت فتویہ کو حجت قرار دیں۔ وتوہم دلالت ادلت حجیت الخبر الواحد علیہ بالفحوہ، اب مخالفین کی طرف سے مصنف ایک استدلال کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہم کیا گیا ہے کہ خبر واحد کی حجیت کی جو ادلہ ہیں، چاہے آیہ نبا ہو چاہے بنائے کلا ہو، وہ شہرت فتویہ کی حجیت کے اوپر بالفحوہ مفہوم اولویت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ مفہوم اولویت کے ساتھ اس کو لیا جائے گا۔ مفہوم اولویت کی تقریب اس طرح ہے کہ لکون الظن الذی تفیدہ، خبر واحد جس وہ ظن کے خبر نہیں، شہرت فتویہ جس ظن کا فائدہ دیتی ہے، اقوی مما یفید الخبر، یہ ظن اقوی ہے اس سے کہ جس کا خبر واحد فائدہ دیتی ہے، یعنی خبر واحد کی نسبت شہرت فتویہ سے ظن قوی حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ شہرت فتویہ مفہوم اولویت کے ساتھ حجت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فی ما لا یخفی، اس میں اشکال ہے اور واضح اشکال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت و عدم دلالت علی کون منات اعتبار ہی افادت الظن، اس لیے کہ خبر واحد کی حجیت کی جو ادلہ ہیں ان کی دلالت نہیں ہے اس پر کہ خبر واحد مفید للظن ہے، اس وجہ سے حجت ہے۔ غایتہ تنقیح ذالک بالظن، لہذا خبر واحد کی حجیت کی جو ادلہ ہیں اس سے تو یہ منات نہیں سمجھا جاتا، زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس منات کی تنقیح اور اس منات کا جو حصول ہے وہ بالظن ہے، یعنی ہمیں ظن ہے کہ خبر واحد کی حجیت کا منات مفید للظن ہونا ہے۔ وَهُوَ لَا يُوجِبُ إِلَّا الظَّنَّ بِأَنَّهَا أَوْلَىٰ بِالْاعْتِبَارِ، اب جب یہ منات ظنی ہے تو مصنف فرماتے ہیں یہ موجب نہیں بنے گا مگر یہ پھر اولویت ظنیہ کا موجب بنے گا، پھر جو اس سے اولویت سمجھی جائے گی وہ بھی ظنی ہوگی۔ ولا اعتبار ابھی، اور ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اس کے اوپر قطعی دلیل موجود نہ ہو۔ ما ان دعوال کا دوسرا رد مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں قطع حاصل ہے کہ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنَاتٍ، کہ خبر واحد کا مفید للظن ہونا یہ منات نہیں ہے، ہمیں اس کا قطع حاصل ہے۔ کیونکہ جو منات ہے خبر واحد کی حجیت کا وہ واقع کا حصول ہے، واقع کا احراز ہے، اور اس مقصد کی خاطر خبر واحد کو حجت قرار دیا گیا تاکہ واقع تک پہنچا جائے۔ اب اگر واقع کے مطابق ہو جائے خبر واحد تو وہو المطلوب، اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہاں پر ذریعت ہوگی۔ لہذا جس وقت خبر واحد کی حجیت کا منات احراز واقع ہے اور ہمیں قطع حاصل ہے کہ یہ مفید للظن ہونا منات ہی نہیں ہے،
تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شہرت فتویہ حجت ہے؟ یہی کہتے ہیں۔ وَأَضْعَفُ مِنْهُ، پھر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ضعیف تر توہم، یعنی یہ جو استدلال کیا گیا ہے مفید للظن ہونے والا، یہ بھی ضعیف ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ استدلال ہے توہم دلالت المشہورہ والمقبولہ علیہ، کہ حجیت شہرت کے اوپر مشہورہ ابن ختیجہ اور مقبولہ عمر بن حنظلہ دلالت، یہ دو روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ لوضوح ان المراد بالموصول فی قولہ فی الاولی، یہاں پر مصنف لوضوح یعنی جواب دے رہے ہیں اس کا کہ یہ دو روایتیں استدلال کرتی ہیں، تو اس استدلال تقریبی استدلال یہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ما موصولہ اپنے اطلاق کے ساتھ شہرت فتویہ کو بھی شامل ہے، کہ اس کو لے لو کہ جو مشہور ہو، اب چاہے وہ روایت ہو چاہے وہ فتویٰ ہو۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر ما موصولہ سے مراد جو ہے وہ اطلاق نہیں لیا جا سکتا، اور شہرت فتویہ کو شامل ہے یہ مراد نہیں لی جا سکتی، بلکہ ان المراد فی الموصول، آگے اس کی خبر آ رہی ہے، ہوا روایات، یعنی کہ ان المراد یہ مبتدا ہے، اور آگے مصنف کی عبارت میں ہوا روایہ یہ اس کی خبر ہے، یعنی نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے ما موصولہ سے مراد ہے وہ روایت ہے، یعنی فقط روایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو دو روایتوں میں سے جو مشہور ہے اس کو لے لو۔ لہذا موصول سے مراد فی قولہ فی الاولی، مشہورہ جو روایت ہے اس میں جو امام علیہ السلام کا قول ہے خود بمشتہر بین اصحابک، اس میں ما موصولہ سے مراد، وفی ثانیہ، اور دوسری روایت مقبولہ عمر بن حنظلہ میں جو ہے ینظر الی ما کان من روایتہم، یہاں پر بھی ما موصولہ ہے، یعنی آپ اس کی طرف دیکھیں گے ہماری روایتوں میں سے، ہماری طرف سے جو روایات متعارض آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں سے فی ذالک الذی حکمنا بہ، اس میں کہ جو ہم نے حکم لگایا ہے اس میں سے آپ وہ دیکھیں المجمع علیہ بین اصحابک، جو آپ کے اصحاب کے درمیان، آپ کے علماء امامیہ کے درمیان مشہور ہو، فیوخذ بہ، تو لہذا اس کو لے لیا جائے گا، اور پھر جو یعنی فیوخذ بہ حکمنا، یعنی جو ہمارا حکم ہے وہ لے لیا جائے گا، ویترک الشاذ الذی لیس بمشہور، شاذ کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مشہور نہیں ہے، فإن المجمع علیہ لا ریب فیہ، کیونکہ مجمع علیہ میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وجہ استدلال کو ہے کہ یہ تھی کہ مجمع علیہ شاذ کے مقابل میں لایا گیا ہے، تو لہذا اس سے مجمع علیہ سے مراد اجماع اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شہرت ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان المراد ہوا روایات، ان دونوں روایتوں میں جو ما موصولہ ہے اس سے مراد روایت ہے، تو لہذا دو روایتوں میں سے جو مشہور ہو اس کو لے لو، نہ یہ ہے کہ جو دو فتووں میں سے جو مشہور ہو اس کو لے لو۔ لا ما یوم الفتویٰ، نہ یہ ہے کہ یہاں پر اطلاق مراد ہے اور فتویٰ کو بھی شامل ہے، کما ہوا واضح میں نہیں اخفا۔ ہاں فرماتے ہیں کہ نہ بنان علی حجیت الخبر ببناء العقلاء، اگر یعنی آیا نبا کو آپ دلیل نہ لیں، اگر بنائے عقلاء خبر روایت کی حجیت کی دلیل ہو، یہ پہلے استدلال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر خبر روایت کی حجیت کی دلیل بنائے عقلاء ہو تو لا یبعد دعویٰ عدم اختصاص ببناء علی حجیتہ بل علی حجیت کل ما امارۃ مفیدۃ للظن او الاطمینان، یعنی ممکن ہے کہا جائے کہ بنائے عقلاء جب دلیل ہے خبر روایت کی حجیت کے اوپر، تو بنائے عقلاء فقط یعنی کہ جو ہے نا وہ خبر روایت کی حجیت پر موجود نہیں ہے، بلکہ بنائے عقلاء ہر اس چیز کی حجیت پر موجود ہے جو مفید للظن یا مفید للاطمینان ہو، یعنی بنائے عقلاء کو اگر آپ لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ یہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے، شہرت فتویہ حجت ہے، لیکن دون اثبات ذالک خرط الکتاب، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ثابت کرنا بھی جو ہے نا وہ خرط الکتاب ہے، بہت مشکل ہے، یعنی آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنائے عقلاء بھی یعنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ خبر روایت مفید للظن ہے،
بنائے وکلا بھی ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ خبر روایت کی حجیت پر جو بنائے وکلا ہے وہ احراز واقع کی خاطر ہو، یعنی واقع کو محرز کرنا ہے، تو اس احراز واقع کی خاطر جو ہے نا وکلا جو ہے وہ خبر روایت جو مفید للاطمینان اس کو لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو ثابت کرنا بھی مشکل ہے کہ آیا یہ بنائے وکلا یعنی وکلا خبر روایت پر اس وجہ سے عمل کرتے ہیں کہ یہ مفید للظن ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔